سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے جلتا کفن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جادوگر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کھڑا سامنے کے منظر سے خوف زدہ ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی طاقت اس قدر زیادہ نہیں تھی کہ وہ مجسمے کا سامنا کر سکے۔ اندھیری رات میں تنہائی میں اسے قبرستان میں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑی بلا مجسمے کے ارد گرد گھوم رہی ہو۔ تمام قبرستان دہشت زدہ بنا ہوا تھا اور مجسمے کی آنکھوں سے نکلنے والی چمک اس منظر کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے واپس بھاگ جانا چاہا، لیکن دوسری طرف جاگیردار کے کہے ہوئے فکرے اس کے کانوں میں گونجنے لگے کہ اگر تم مجسمے کی چمکتی آنکھیں گاؤں تک نہ لا سکے تو تجھے زندہ قبر میں پھینک دیں گے۔ آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت تھی۔ گو کہ جادوگر کھلاڑی تھا، آسیبی قوتوں پر قبضہ جمانا جانتا تھا، لیکن اس قدر بھیانک 7 سروں والی بلا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، جو مجسمے کے ارد گرد ایسے گھوم رہی تھی جیسے اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ جادوگر ایک جگہ جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ایک چیخ جادوگر کے منہ سے بلند ہوئی اور ساتھ ہی اس نے ایک بہت بڑے سیاہ ناگ کو قریب سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ چیخ سیاہ ناگ کے ڈسنے سے پیدا ہوئی تھی۔ لمحوں میں ہی جادوگر ذبح شدہ مرغ کی طرح پھڑکنے لگا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور جھاڑیوں میں ہی تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ گاؤں کے کنارے کھڑے جاگیردار کے دونوں ملازم اور چند مرد قبرستان کا تمام منظر دیکھ رہے تھے، مجسمے کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں کو دیکھ رہے تھے، گونجنے والی چیخوں کو بھی سن رہے تھے، لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ قبرستان کے قریب بھی جا سکیں، جادوگر کا پتہ معلوم کر سکیں اور اس نے مجسمے کی آنکھیں نکال کر کامیابی حاصل کی ہے کہ نہیں۔ صرف وہیں کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح دونوں جادوگر کا انتظار کرنے لگے، لیکن قبرستان کی جانب سے کوئی بھی انہیں آتا دکھائی نہ دیا۔ دل میں خیال سر ابھارنے لگا کہ کہیں جادوگر بھی مجسمے کی چمکتی آنکھوں کا نشانہ تو نہیں بن گیا؟ کیا وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہڈیوں کی شکل تو اختیار نہیں کر گیا؟ لہٰذا اس کی تلاش میں قبرستان میں چلے گئے، مجسمے کی چمکتی آنکھوں سے بچتے ہوئے قبرستان میں اس کا ڈھانچہ تلاش کرتے رہے۔ ایک جھاڑی میں انہیں اس کی لاش مل گئی، پورے جسم پر زہریلے داغ دکھائی دیے، منہ سے جھاگ بہہ کر میت کو بدصورت بنا چکی تھی۔ اسے گاؤں لے جانا مناسب نہ سمجھا اور یہاں قبرستان میں ہی اسے غسل دے کر دفنا دیا۔ جاگیردار یہ بات جان چکا تھا کہ وہ مجسمہ کس کا ہے۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ جس لڑکے کی بہنوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی، جنہوں نے ان کے بیٹوں کے ہاتھوں اپنی عزتیں بچاتے ہوئے خودکشی کی، جان دے ڈالی، جس لڑکے کو گاؤں کی گلیوں میں ٹانگوں پر رسے باندھ کر کھینچا گیا، یہ اسی لڑکے کا مجسمہ ہے جسے گاؤں والے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ مر گیا ہے، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ نہ جانے یہاں گاؤں میں کیسے آ گیا، اس قبرستان میں کیسے گھسا اور کیا کیا عمل کرتا رہا کہ ایک انسان سے مجسمہ بن گیا، اور اسے ڈر اور خوف تھا کہ وہ اپنی بہنوں کی موت کا بدلہ ضرور لے گا، ان کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا بدلہ ضرور لے گا۔ جس طرح اس کی بہنیں مری ہیں وہ بھی انہیں اسی طرح جلا ڈالے گا۔ جب بھی جاگیردار کو اس مجسمے کے انتقام کا خیال آتا تو کانپ اٹھتا اور چیختا کہ مجھے اس کی دونوں آنکھیں چاہیے، میں ان چمکتی آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلا دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی آنکھیں نکالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، جو بھی اس کے سامنے آتا اس کی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے جل مرتا، پگھل جاتا، اور جاگیردار کو صرف یہی خدشہ تھا کہ کہیں وہ مجسمہ حرکت میں نہ آ جائے، کہیں وہ واپس دوبارہ گاؤں میں نہ آ جائے۔ اسی لیے کبھی کسی اور کبھی کسی سے اس مجسمے کی آنکھوں کا مطالبہ کرتا رہتا۔ گاؤں والے جاگیردار کی اندرونی کیفیت سے بے خبر تھے، وہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہ سب گاؤں والوں کی خاطر کر رہا ہے تاکہ گاؤں والے اس سے محفوظ رہیں۔ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر، اس کا پگھلا جسم دیکھ کر اسے اپنے خاندان کی موت یقینی دکھائی دینے لگی۔ ہر وقت ہر لمحہ اسے یہی خدشہ تھا کہ کہیں مجسمہ اس کے قریب نہ آ جائے۔
گاؤں والوں کو تو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ دونوں لڑکیاں یعنی زاہد کی بہنیں کیوں پھندا لے کر مری ہیں، ان کی ماں کس غم دکھ صدمے کو گلے سے لگا کر چل بسی ہے، زاہد کون ہے، اس کا پلان کیا ہے، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ جاگیردار نے اپنے بیٹے کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ شاید وہ کامیاب ہو جائے، ایک تو اس کے دل کا خوف ختم ہو جائے اور دوسرا گاؤں والوں کے سامنے وقار بھی بن جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہو سکا۔ ایک دن گاؤں والوں نے نمبردار کے ڈیرے پر آ کر ایک مشورہ کیا کہ مجسمے کو مٹی ڈال کر کھڑے کھڑے دفنا دیا جائے تاکہ لوگ اس کی چمکتی آنکھوں کا نشانہ نہ بن سکیں، جلنے پگھلنے اور ہڈیاں بننے سے محفوظ رہیں۔ یہ ایسا مشورہ تھا کہ جو ہر کسی کو پسند آیا اور ہر کسی نے اس کام میں حصہ لیا۔ اس کی آنکھوں سے بچتے ہوئے اس پر مٹی ڈالتے رہے، اسے دفن کرتے رہے، پورا دن انہوں نے اس کام میں صرف کر دیا اور اسے دفن کر دیا۔ یہ مجسمہ ایک ٹیلہ بن گیا۔ مجسمے کی جگہ کو لوگوں نے خوفناک ٹیلہ کہنا شروع کر دیا۔ اس مجسمے کی یہ کہانی ہر کسی کو یاد تھی اور ان کے ایسا کرنے سے گاؤں کے لوگ مرنے سے، جلنے سے، پگھلنے سے محفوظ رہے۔ اب ہر کوئی وہاں آنے جانے لگا، لیکن ہر رات انہیں وہاں ٹیلے پر ایک حسین صورت دکھائی دیتی جو کبھی ٹیلے پر چکر لگاتی اور کبھی قبرستان میں گھس جاتی اور وہیں غائب ہو جاتی، کبھی ٹیلے کے قریب سے گھنگروں کی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ ہر کسی کو معلوم تھا کہ ٹیلے پر گھومنے والی صورت انسانی نہیں بلکہ جناتی مخلوق ہے، اور وہ ایسا کیوں کرتی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جلد ہی لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ چوہوں اور بلیوں کے کٹے ہوئے سر کھیتوں میں ویرانوں میں پڑے دکھائی دیتے، یہ وہ بلیاں تھیں جنہیں وہ پاگل اور دیوانہ انسان دن بھر پکڑ پکڑ کر باندھتا رہتا۔ بلیوں کے کٹے سر دیکھ کر لوگوں کی تمام تر توجہ اس طرف چلی گئی کہ ایسا کیوں ہے، وہ پاگل انہیں ذبح کیوں کرتا تھا، ان کے سر جسموں سے علیحدہ کیوں کرتا تھا۔ یہ بات گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی پھیل گئی تھی۔ ایک علم والے نے یہ بات سننے کے بعد ہر بات کا اندازہ لگا لیا اور اس کے عمل کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ اس کے پاس شیطانی علم تھا اور یقیناً وہ قبروں کے مردے بھی اکھیڑتا ہوگا، کیونکہ چوہوں بلیوں کے کٹے سر یہی بات ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، تقریباً ایک ماہ گزرا ہوگا کہ اس ٹیلے پر کسی خستہ حال انسان نے، جس نے صرف جسم پر خالی لنگوٹی پہن رکھی تھی، آ کر ڈیرا جما لیا، جو کبھی کہے لگاتا، کبھی ناچتا، کبھی کچھ کرتا۔ ٹیلے پر لگا ہوا خیمہ دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں رہا سہا خوف بھی ختم ہو گیا۔ کوئی اسے ملنگ کہتا، کوئی بابا، کوئی اور کچھ کہتا۔ ایک دن کسی نے بابا کو اس ٹیلے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ یہ ٹیلہ قدرتی نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا ہے کہ اس کے نیچے ایک مجسمہ دفن ہے، زندہ سلامت مجسمہ، اور یہ اس شخص کا مجسمہ ہے جسے گاؤں کی گلیوں میں، کھیتوں میں، ویرانوں میں، قبرستانوں میں دیکھا جاتا رہا۔ اسے جب بھی دیکھتے تو وہ چوہے اور بلیاں پکڑتا رہتا، آنکھوں میں عجیب چمک ہوتی جیسے آنکھیں نہ ہوں انگارے ہوں، اور جسم ایسے ہوتا جیسے رات بھر اپنے جسم پر خون ملتا رہا ہو۔ اس انسان کو نہ جانے کس نے ساکت کر دیا، کس نے اسے مجسمہ بنا دیا۔ بابا لوگوں کی زبانی یہ کہانی سن کر کہے لگانے لگا جیسے اسے خوف زدہ کیا جا رہا ہو، ٹیلہ چھوڑنے کا کہا جانے لگا ہو، لیکن وہ بولا میں تو یہیں رہوں گا، مجھے کسی چیز سے خوف نہیں آتا، زندگی بھر ویرانوں میں گھومتا رہا ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ بابا بھی شیطانی علم کا ماہر سمجھا جاتا تھا، اور گاؤں والوں کی باتیں پھیلتے پھیلتے اس بابا کے کان تک بھی جا پہنچی تھی، اور وہ یہ مجسمہ ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ہزاروں بھیانک قسم کے کام لے سکتا ہے۔ چلتے چلتے اور تلاش کرتے کرتے، کھوج لگاتے لگاتے یہاں تک پہنچا تھا، لیکن یہاں مجسمے کو غائب پا کر پریشان ہو چکا تھا۔ لیکن جب گاؤں والوں نے یہ بتایا کہ جہاں وہ بیٹھا ہے، ڈیرا جمائے ہوئے ہے، یہاں نیچے مجسمہ موجود ہے، تو اس کی زبان سے کہے بلند ہونے لگے، اسے اپنی کامیابی یقینی نظر آنے لگی۔ لوگ اس کی دلیری پر خوش ہو رہے تھے، ان کے دلوں میں تھوڑا بہت جو خوف تھا وہ بھی ملنگ بابا کے آنے سے ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ لوگ پہلے کی طرح قبرستان میں آنے جانے لگے، لیکن راتوں کو یہاں کا رخ نہ کرتے، اور رات کو بابا اپنے منتر پڑھتا رہتا، اس مجسمے پر کیے گئے جادو کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے مسلسل ناکامی ہو رہی تھی، جس وجہ سے وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اس مجسمے کو کس نے مجسمہ بنایا ہے، تو لوگ کچھ نہ بتا سکے۔
ملنگ بابا نے ہر بات کی چھان بین کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اس مجسمے سے کسی کو کوئی ڈر اور خطرہ نہیں۔ پہلے پہل تو میں بھی خوف زدہ ہو گیا تھا، لیکن اب جان گیا ہوں کہ یہ مجسمہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایک منتر ہے، وہ میں شروع کرتا ہوں اور اس کی چمکتی آنکھوں کی بینائی ختم کرتا ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اس مجسمے کو مٹی سے باہر نکال لو۔ یہ الفاظ سنتے ہی تمام لوگ کانپ کر رہ گئے اور بولے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنا علم اپنے پاس رکھیں، جب سے اس پر مٹی ڈالی ہے گاؤں میں سکون ہے۔ ہمارے لیے یہ اب اندھا ہو گیا، مر گیا، اس کی آنکھوں کی چمک ختم ہو گئی۔ اگر دوبارہ ایسی بات کی تو قبرستان سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ بابا لوگوں کی باتیں سن کر ڈر گیا، اسے اپنے مقصد میں ناکامی دکھائی دینے لگی۔ ادھر لوگوں کو بھی ملنگ بابا کھٹکنے لگا۔ انہوں نے اسے فوری طور پر ڈیرا اٹھا لینے کے لیے کہا، لہٰذا دوسرے دن جب لوگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو ملنگ بابا کا ڈیرا غائب پایا۔ شاید وہ لوگوں کی دھمکیوں میں آ چکا تھا، اسی لیے بھاگ نکلا، لوگوں نے سوچا۔ لیکن ملنگ بابا نے بھی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ جب تک یہ مجسمہ حاصل نہیں کر لیتا سکون سے نہیں بیٹھے گا، لہٰذا وہ چلتا ہوا اپنے گرو کے پاس جا پہنچا اور مجسمے کا ذکر چھیڑ کر تمام رودات سنا ڈالی۔ تو گرو نے کہا کہ اسے ایک ایسے انسان نے جکڑا ہوا ہے جس کی تمام جنات پر حکمرانی تھی اور قبروں کے مردے سے بھی کام لے سکتا تھا۔ تم اس جیسا عمل کرو تو تم اس مجسمے پر فتح حاصل کر سکتے ہو۔ تم کسی طرح مجسمے کو ننگا کرو، مٹی کو ہٹاؤ اور 40 دن تک بلیوں اور چوہوں کا خون اس کے جسم پر پھینکو، پھر وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گا۔ 41ویں دن یعنی آخری روز ایک نیا مردہ اس کے سامنے رکھ دینا، وہ تمہارا غلام ہو جائے گا۔ یہ کام مشکل نہیں تھا، لیکن اصل مسئلہ مجسمے پر سے مٹی کو ہٹانا تھا اور اس کے بعد یہ عمل کرنا تھا۔ گرو بابا نے اسے سمجھایا، اگر وہ جادو کے سحر میں جکڑا نہ جاتا تو بہت بڑی قوت بن سکتا تھا۔ اگر تم یہ عمل کرو گے تو اس کی تمام تر قوت تیرے قبضے میں آ جائے گی۔ تم نے ہر روز 5 بلیاں اور 5 چوہے لے کر ان کے خون سے اسے نہلانا ہے، اپنا ورد پڑھنا ہے اور مجسمے پر پھونکے مارنی ہے، تب تم اپنا مقصد پالو گے، پھر بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ اگر ناکام ہو گئے تو تمہاری تمام طاقتیں اس مجسمے میں چلی جائیں گی۔ ادھر گاؤں میں ملنگ بابا کے متعلق لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ نمبردار نے کہا، اتنی مشکل سے گاؤں والوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر مجسمے کو دفن کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے دوبارہ ننگا کرو، مٹی ہٹاؤ، میں نے منتر پڑھنا ہے، اس کی چمکتی آنکھوں کی بینائی ختم کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ آئندہ کسی ملنگ بابے کو گاؤں میں یا گاؤں کے ارد گرد نہ پھٹکنے دینا۔ ایک دن اچانک گاؤں کا ایک آدمی رات کو سویا تو صبح زندہ نہ اٹھ سکا۔ اس کی موت پر کوہرام مچ گیا۔ لوگ اس کے جسم کو بغور دیکھتے کہ کہیں کسی چڑیل جن بھوت نے تو اسے ہمیشہ کی نیند نہیں سلایا۔ لوگ پریشان اور خوف زدہ تھے، لیکن مرنے والے کے جسم پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ وہ مرا نہیں، رات کو سوتے میں اسے مارا گیا۔ پورا دن گزر گیا، رات کو ٹیلے والے قبرستان میں جا کر دفن کر دیا گیا۔ اب چونکہ موسم کچھ بدل چکا تھا، سردی کی جگہ گرمیوں نے لے لی تھی۔ رات کے پہلے پہر گرمی ہوا کرتی تھی، جبکہ رات کے دوسرے حصے میں سردی۔ گاؤں کے کچھ لوگ گاؤں کے قریب کھلے میدان میں بیٹھے مرنے والے سے متعلق باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ کسی آدمی کی نظر قبرستان پر جا پڑی، جس نے چاند کی روشنی میں قبرستان کا منظر دیکھتے ہی خوف زدہ ہو کر کہا، وہ دیکھو قبرستان میں۔ اس کی بات پر جب لوگوں نے قبرستان کی طرف دیکھا تو انہیں قبرستان میں کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش چلتی پھرتی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی سبھی کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ وہ سمجھ بیٹھے کہ جس آدمی کو وہ دفن کر کے آئے ہیں وہ قبرستان میں گھوم رہا ہے۔ یہ منظر بھی گاؤں والوں کے لیے انوکھا اور پہلا تھا۔ چلتی پھرتی لاش کو انہوں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ادھر کفن پوش لاش چلتے چلتے ٹیلے پر چڑھ گئی اور وہاں سے مٹی ادھر ادھر پھینکنی شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ مرد گھروں کو بھاگ نکلے۔ ایک مرتبہ پھر گاؤں والوں کے چہرے خوف زدہ ہونے لگے۔ انہیں اپنی موتیں دوبارہ سروں پر سوار دکھائی دینے لگیں۔ ہر رات ایسا ہوتا، کفن پوش لاش ٹیلے پر چڑھ جاتی اور مٹی ادھر ادھر بکھیرنے لگتی۔ لوگ ہر روز صبح دیکھتے تو ٹیلے سے مٹی ادھر ادھر بکھری ہوتی۔ کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ قبرستان میں جا کر دوبارہ مٹی ڈالتا، اور وہ کفن پوش لاش ہر رات مٹی ادھر ادھر بکھیرتی رہتی اور پھر جھاڑیوں میں جا کر غائب ہو جاتی۔
ایک ہفتہ ایسا ہی ہوا، مجسمہ پہلے کی طرح ظاہر ہو گیا، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہونے لگیں، اپنے اپنے پگھلتے جسم دکھائی دینے لگے۔ اب تو لاش کے علاوہ گاؤں کے ارد گرد بلیوں اور چوہوں کے کٹے سر بھی دکھائی دینے لگے۔ گاؤں والوں کے چہروں سے رونق بالکل جاتی رہی، ہر وقت اڑے اڑے رنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے، سبھی کو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ خیال پرورش پا رہا تھا کہ کسی وقت بھی وہ موت کی وادیوں میں جا سکتا ہے۔ پہلے والی کیفیت چہروں سے جھلکنے لگی، گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں والے بھی اپنے راستے بدلنے لگے۔ تقریباً ایک ماہ گزر گیا، یہ خوفناک اور بھیانک منظر جاری رہا۔ گاؤں والوں کے سانس حلق میں اٹکے رہے، عورتیں بچوں کو گاؤں سے باہر تک نہ جانے دیتیں، ان کے چہروں پر بھی خوف تھا، ان کی رنگت بھی پیلی اور زرد پڑی ہوئی تھی، وہ بھی پریشان حال تھیں کہ نہ جانے ابھی کیا ہو جائے۔ دن گزرتے رہے، اندھیرے اجالوں میں اور اجالے تاریکیوں میں بدلتے رہے۔ ایک روز گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ کسی علم والے کو بلانا چاہیے، قبرستان کا ایک جائزہ ضرور لینا چاہیے، جن جھاڑیوں میں جا کر لاش غائب ہوتی ہے اس جگہ پر پڑھائی کروانی چاہیے تاکہ لاش کا ہر روز ظاہر ہونا ختم ہو جائے۔ یہ بات سوچ کر انہوں نے طے کیا کہ صبح شہر سے کسی کو بلائیں گے، لہٰذا صبح سویرے ہی ایک آدمی شہر چلا گیا۔ رات ہونے تک وہ شخص واپس نہ آیا تو گاؤں والے اور پریشان ہو گئے اور چھتوں پر جا کر اس کا راستہ دیکھنے لگے۔ حسب عادت سب سے پہلے ان کی نظر قبرستان کی جانب ہی پڑتی جہاں مجسمے کو کھڑا پاتے۔ ابھی اندھیرا باقی تھا کہ گاؤں کا وہی آدمی واپس گاؤں کی طرف پیدل آتا دکھائی دیا تو لاش بجلی کی طرح تیزی سے اس کی طرف بھاگنے لگی۔ لاش کو اپنی طرف بڑھتا دیکھتے ہی آدمی نے سر پٹ بھاگنا شروع کیا۔ لاش کے قابو نہ آیا، لاش واپس قبرستان آ کر انہی جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ لوگ چھتوں پر بیٹھے یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے اور چھتوں سے نیچے اتر کر اس آدمی کی طرف بھاگے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، خوف سے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی تھی، جانوروں کی طرح ہونک ہو رہا تھا۔ لاش کی دہشت اور خوف اس کے سر پر اس قدر سوار تھی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہی اس کی سانسیں رک گئیں اور ان کے ہاتھوں میں ہی اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ گاؤں میں ایک مرتبہ پھر کوہرام مچ گیا، چیخو پکار شروع ہو گئی۔ اس کی میت کا سبب تو ہر کوئی جان چکا تھا کہ وہ کیوں کر مرا ہے۔ اگر اس کا دل مضبوط ہوتا تو شاید وہ چلتی پھرتی لاش کا اس قدر اثر نہ لیتا اور جان نہ گنواتا۔ اس آدمی کو دوسرے قبرستان میں دفن کیا گیا اور پھر دوبارہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی اور کو شہر بھیجا جائے تاکہ کسی عامل کو بلا کر لایا جائے۔ رات آدھی گزر گئی تو لوگوں کو وہی کفن پوش لاش جھاڑیوں سے نکل کر قبرستان میں چلتی پھرتی دکھائی دی۔ پہلے تو مجسمے کے سامنے گئی، اس پر کچھ پھینکا اور پھر اس نے اپنا رخ گاؤں کی جانب کر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر چھتوں پر بیٹھے لوگ خوف زدہ ہو گئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ لاش نے گاؤں کا رخ کر لیا ہے اور کسی انسان کو دبوچنا چاہتی ہے، لیکن وہ چلتے چلتے دوسرے قبرستان میں جا پہنچی۔ یہ قبرستان بھی گاؤں والوں کو دکھائی دیتا تھا۔ یہ دوسرے گاؤں کا قبرستان تھا جو دونوں گاؤں کے درمیان میں تھا۔ اس قبرستان میں جا کر لاش نے گھومنا شروع کیا اور چلتے چلتے اس قبر پر جا کر رک گئی جہاں لوگوں نے شام سے قبل خوف اور دہشت سے مرنے والے اس آدمی کو دفنایا تھا۔ اس قبر کے قریب بیٹھتے ہی کفن پوش نے قبر کی مٹی ادھر ادھر بکھیرنی شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے دلوں کی حرکت بند ہو گئی۔ وہ جان چکے تھے کہ جس آدمی کو وہ قبر سے نکال رہا ہے یہ بھی چلنا شروع کر دے گا اور یہ بھی لوگوں میں دہشت پھیلا دے گا۔ نظروں کے سامنے یہ تمام منظر دیکھنے کے باوجود بھی لوگ بے بس اور سہمے ہوئے بیٹھے تھے۔ ادھر کفن پوش نے قبر کھود کر اندر سے لاش نکالی اور اپنے کندھوں پر رکھے قبرستان سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ شاید دوسرے گاؤں والے بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے رہا نہ گیا اور ایک شور کی پکار کے ساتھ جھرمٹ میں اس چلتی ہوئی لاش کی جانب بھاگنے لگے۔ کفن پوش نے اپنے پیچھے آتے لوگوں کو دیکھا تو لاش کو پھینک کر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن لوگوں نے بھی اس وقت تک سانس نہ لیا جب تک اس چلتی پھرتی لاش کو قابو میں نہ لے لیا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر اس گاؤں والے لوگ بھی چھتوں سے نیچے اتر آئے اور وہاں جمع ہونے لگے، اور یہ دیکھ کر سبھی کی آنکھیں انگارے اگلنے لگیں کہ جس کفن پوش کو وہ آج تک لاش سمجھتے رہے تھے وہ لاش نہیں تھی، مردہ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ وہی بابا تھا جسے انہوں نے ٹیلے سے بھگایا تھا، جس نے کہا تھا کہ مجسمے پر منتر پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا اسی سے اسے پیٹ رہے تھے۔ ہر طرف بابا کی خبر پھیل گئی،
لوگوں نے اسے رسیوں سے باندھ دیا اور قبر سے نکالے گئے مردے کو دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد بابا کو پکڑ کر گاؤں لے آئے، ہر کوئی اس کی چترول کرتا رہا۔ نمبردار کے ڈیرے پر ایک ہجوم تھا، نمبردار کی آنکھیں آگ اگل رہی تھیں۔ بابا نمبردار کے قدموں میں گرا، منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، صرف آج کی رات مجھے اپنا عمل پورا کرنے دیں۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے میرا عمل پورا نہ ہونے دیا تو میری 40 دن کی تمام محنت رائے گاں جائے گی۔ اس مجسمے کی طاقت دگنی ہو جائے گی، میری طاقتیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ وہ دور سے ہی تم لوگوں کو جلا ڈالے گا۔ صرف آج کی رات میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح سویرے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھ سے میری طاقتیں نہ چھینو ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ چڑیلوں کے ہاتھوں بوٹی بوٹی ہو جاؤں گا۔ جنات مجھے نوچ ڈالیں گے۔ صرف آج کی رات ہے، میں مجسمے پر قابو پا سکتا ہوں، اس کی آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتا ہوں، مجھے میرے عمل سے نہ روکو۔ وہ سچ کہتا تھا یا جھوٹ، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ تو صرف اتنا جانتے تھے کہ اس نے کفن اوڑھ کر گاؤں والوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ سے گاؤں کا آدمی خوف سے مرا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا چاہتا تھا جسے انہوں نے دفن کیا تھا۔ وہ کیسے معاف کر سکتے تھے؟ لیکن بابا بار بار کہہ رہا تھا کہ میری موت تم سب کی موت ہوگی، اور میرا آج کی رات زندہ رہنا تم سب کے لیے ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اس مجسمے کی تمام بینائی میں کھینچ لوں گا، ہر چیز میرے قبضے میں ہوگی۔ یہی عمل ہے جو ہر چیز کو میرا غلام بنا سکتا ہے۔ اس کی باتوں پر لوگ طیش میں آ رہے تھے، اور نمبردار نے گاؤں والوں سے مشورہ کیا کہ اس سے کیسا سلوک کیا جائے، آج کی رات چھوڑ دیا جائے یا... لیکن ہر کسی کے زبان پر یہی الفاظ تھے کہ ہم ایک لمحہ بھی اس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بابا نے چوہوں اور بلیوں کے کٹے سروں کا بھی اعتراف کر لیا کہ ان کا خون مجسمے پر انڈیلتا رہا ہے، اپنے علم کو کامیاب بنانے کے لیے ایسا کرتا رہا ہے۔ تب نمبردار کے حکم سے پہلے بابے کو بندھی رسیوں سے گھسیٹنا شروع کیا۔ گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹتے رہے اور شور مچاتے رہے کہ یہ شخص ہے جسے ہم چلتی پھرتی لاش سمجھتے رہے۔ اس کی وجہ سے ایک موت ہوئی تھی، اس نے اس کی قبر اکھیڑ کر اس کی لاش کو بھی باہر نکالا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے زندہ ہی جلا دیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ اسے زندہ زمین میں دبا دیا جائے، اور کوئی کہتا تھا کہ اسے درخت کے ساتھ باندھ کر چھوٹے بڑے پتھروں سے مروایا جائے تاکہ اس کے کیے کی سزا مل سکے۔ یہ رائے سبھی کو پسند آئی، اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ سبھی اس شیطان نما انسان کو پتھر ماریں، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ ہر کوئی اسے اینٹیں اور پتھر مارنے لگا، ہر کوئی اپنے خوف کا بدلہ لینے لگا، اور بابا خون میں بھیگی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتا رہا کہ میری موت تم سب کی موت ہوگی۔ مجسمے کی آنکھوں کی چمک دگنی تیز ہو جائے گی، میرا سارا جادو اس میں چلا جائے گا، لیکن لوگ اسے جھوٹ سمجھتے رہے اور پتھر مارتے رہے۔ وہ خون میں لت پت درخت کے ساتھ بندھا تڑپتا رہا، اور تڑپتے تڑپتے ہی ٹھنڈا ہو گیا، اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی۔ اس کے مرتے ہی قبرستان بھیانک آوازوں سے گونج اٹھا۔ ابھی صبح بھی نہ ہوئی تھی، اندھیرا باقی تھا کہ انہیں ہر طرف سے بھیانک چہرے دکھائی دینے لگے۔ یہ دیکھتے ہی سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ ان کو ملنگ بابا کی تمام باتیں یاد آنے لگیں کہ اس کی موت سبھی انسانوں کی موت ہوگی۔ اب ہر کوئی پچھتا رہا تھا، ہر کوئی اپنے آپ کو موت کے شکنجے میں پھنسا سمجھ رہا تھا۔ صبح ہو گئی تو لوگ ڈرے ڈرے گھروں سے باہر نکلے۔ اسی درخت کے پاس آئے تو وہاں بابا کی لاش کے بجائے ہڈیوں کے ڈھانچے کو کھڑے پایا، جس کے جسم کی تمام کھال پگھل کر زمین پر جمی پڑی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سبھی خوف سے کانپنے لگے۔ جب ان کی نظر قبرستان کی جانب اٹھی تو وہاں سے مجسمہ غائب تھا، اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان یا پھر چڑیلیں اٹھا کر لے گئی تھی۔ گاؤں والوں کے خوف میں اور اضافہ ہو گیا، اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ ہمیں بابا کی بات مان لینی چاہیے تھی، اسے ایک رات کی زندگی دے دینی چاہیے تھی، لیکن اب کیا فائدہ؟ انہوں نے اس ڈھانچے کو چارپائی پر لٹایا اور عزت کے طور پر کفن پہنایا تاکہ اسے دفنا سکیں، لیکن کفن پہنائے ابھی چند سیکنڈ ہوئے تھے کہ اس کے جسم کے گرد لپٹا کفن جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کفن کا جلنا معمولی واقعہ نہیں تھا، عبرتناک اور چونکا دینے والا تھا، اور ایسا ہو جانا عذاب الہی تھا جو دنیا والوں کو دکھا دیا گیا تھا کہ شیطانوں کو اپنا پیشوا سمجھنے والوں کے لیے آخرت میں عبرتناک سزا ہے۔ جلتا کفن دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، توبہ توبہ کرنے لگے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔
दूसरे गांव वाले भी ये खबर सुनकर ग्रुप दर ग्रुप भागे आए और बातें करने लगे कि घिनौने और भयानक काम करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कफन जल गया, ढांचा बरहना हो गया, तो मशवरे से दोबारा कफन पहना दिया गया। इसके साथ कफन का चिमटना था कि कफन दोबारा जल उठा। कफन के साथ साथ ढांचा भी स्याह होने लगा। हर कोई हैरान और परेशान था। एक दफा फिर मशहूर हुआ कि तीसरी बार भी देख लेते हैं, शायद अब की बार कफन ना जले। लेकिन तीसरी बार कफन पहनाते ही वैसा ही हुआ। कफन जलते जलते ढांचे को जलाने लगा। अजाब इलाही देखकर लोगों ने ढांचे को उठाया और जाकर एक गड्ढे में फेंक कर मिट्टी डाल दी। अब सरे शाम ही लोगों को अपने इर्द गिर्द ढांचा चलता फिरता दिखाई देता, लेकिन ये उनका वहम था। असल खौफ तो उस मुजस्मे का था जो गायब हो गया था, जिसके बारे में बाबा ने बताया कि मेरी तमाम तर ताकत उस मुजस्मे में चली जाएगी। वो हरकत करने लगेगा, इंसानों को जला डालेगा, और शायद मुजस्मे ने मलंग को भी जला डाला था। तभी तो दूसरे आदमियों की तरह उसके जिस्म की खाल भी जमीन पर जमी पड़ी थी। 2 दिन गुजर गए लेकिन मुजस्मा दिखाई न दिया, और ना ही गांव में कोई खूनी वाकया रूनुमा हुआ। इधर जागीरदार साहब चंद मुलाजमों की हिफाजत में नंबरदार के पास आ गए, क्योंकि ये खबर उसे मिल चुकी थी कि मुजस्मा गायब हो गया है। उसने अपने दोस्त नंबरदार से तमाम मालूमात हासिल की। मलंग बाबा की तमाम कहानी नंबरदार ने उसे सुना डाली कि हमने मलंग को मारकर बड़ी गलती की है। अगर उसे एक रात के लिए छोड़ देते और वो लाश मुजस्मे के सामने रखकर अपना मंत्र पढ़कर अपनी ताकत बढ़ा लेता और मुजस्मे की दोनों आंखें निकाल लेता, उनकी चमक को खत्म कर देता, तो शायद गांव में सकून हो जाता। जागीरदार चिल्लाया, नंबरदार, गांव वालों को छोड़ो, वो तो मरते ही हैं, मरने दो, जलते हैं तो जलने दो। दो मुजस्मे की आंखें की चमक से उनके जिस्मों की खाल पिघलती है तो पिघलने दो। तुम अपनी फिक्र करो और मेरी फिक्र करो। जो कहानी मेरे अंदर तड़प रही है, मचल रही है, वो ही कहानी तुम्हारी है। जितना खौफजदा मुजस्मे से मैं हूं, अगर तुम्हें इल्म हो जाए तो तुम भी तड़प कर रह जाओ। नंबरदार जागीरदार की बातें सुनकर चौंक पड़ा और बोला, मैं समझा नहीं कि तुम क्या कहना चाहते हो। जागीरदार चिल्लाया, कफन पोश को तुम लाश ले जाने देते, उसे अपना अमल पूरा करने देते। तुमने उस मलंग को नहीं मारा, मुझे मारा है, मेरे खानदान को मारा है, अपने आप को मारा है। जागीरदार की बदली कैफियत देखकर और कुछ ना समझते हुए नंबरदार ने कहा, जागीरदार, खुलकर बात करो, क्या पहेलियां बुझवाते हो। तब जागीरदार ने बताया, शायद तुम जानते नहीं, तुम्हारे बेटों ने गांव से बाहर अपने डेरे पर एक औरत और 2 लड़कियों को पनाह दी थी और उनसे ज्यादती की कोशिश की थी, फिर उन्हें जान से मार दिया था और अफवाह फैला दी थी कि वो फंदा लेकर मर गई हैं। इतनी बात सुनी थी कि नंबरदार ने जागीरदार को इशारे से खामोश रहने को कहा, अपने इर्द गिर्द खड़े मुलाजमों को बाहर भेज दिया। जागीरदार जवान खून है और ऐसा होता रहता है। ऐसी बातों को सरों पर सवार नहीं किया जाता। जानता हूं कि मेरे बेटों के हाथों वो मरी हैं और उनके सदमे में माँ भी उनकी मर गई थी, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नंबरदार, नंबरदार, यही तो एक कहानी है। ये जो पिघलते लोगों को देख रहे हो ना, जलते देख रहे हो ना, इसी कहानी का एक हिस्सा है। ये अल्फाज सुनते ही नंबरदार चौंक गया और घबरा कर बोला, क्या मतलब? तब जागीरदार ने कहा, वो दोनों लड़कियां और उसकी माँ हमारे गांव से भाग कर आई थी। उसकी 3 जवान बेटियों ने हमारे गांव में फंदे लेकर जान दी थी। तुम भी? नंबरदार ने हर बात समझते हुए कहा, हाँ, मेरे बेटे भी। और उस मुजस्मे को जानते हो, ये उन बहनों का इकलौता भाई है। न जाने कमबख्त कैसे जिंदा बच गया, हालांकि टांगों से बांधकर पूरे गांव की गलियों में उसे खिंचवाया था, लेकिन वो बच निकला। लेकिन यहां तक आया कैसे? और मुजस्मा कैसे बना? और उसकी आंखों में ये चमक कैसे आ गई? ये समझ से बाहर है। फिक्र की बात यह है कि यह मुजस्मा अपनी बहनों की अमवात का जरूर इंतकाम लेगा, तुमसे भी और हमसे भी। जागीरदार की बातें सुनकर नंबरदार, जो पुरसकून था, यकदम कांप उठा। उसकी रगों में चलने वाला खून एक लम्हे को रुक गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, खुद को जमीन में धंसते हुए महसूस किया। फिर बोला, जागीरदार, अब क्या करें? कुछ हल दिखाई नहीं देता। तुमने तो मेरे जिस्म को जला दिया है कि शायद मुजस्मे के हाथों पिघलने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही रहूंगा। मेरी हड्डियों को ही लोग कब्र में दबाएंगे। यार, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जिंदा रहना है। अभी मैंने देखा ही क्या है? बुलाओ किसी आमिल को जो उस मुजस्मे को जकड़ कर जला सके। हाँ, याद आया, मलंग बाबा ने अपने गुरु का नाम लिया था।
کہ اس نے مجھے چوہوں اور بلیوں کے خون مجسمے پر انڈیلنے کو کہا تھا۔ اس نے ہی مجھے آخری رات لاش مجسمے کے سامنے رکھنے کو کہا تھا۔ گرو کا لفظ زبان پر آتے ہی دونوں کی آنکھیں چمک پڑیں اور فوری طور پر نمبردار نے اپنے ملازم کو پکارا اور کہا کہ فلاں شہر کے فلاں کونے میں ایک شخص لنگوٹی پہنے بال بکھیرے جن بھوت بنا ہوا نظر آئے گا، اسے اٹھا لاؤ۔ میں رات ہونے سے پہلے ہی اس مجسمے کو ختم ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی باتیں کہنے کے بعد دونوں دوست گاؤں سے باہر نکل آئے اور ملازم پیچھے پیچھے۔ جس طرف بھی وہ دونوں جاتے گردنیں جھک جاتی، چلتے لوگ رک جاتے، باتیں کرتے شخص خاموش ہو جاتے۔ یہ دونوں دور قبرستان کی جانب نکل آئے۔ ابھی قبرستان سے کچھ ہی دور تھے کہ انہیں قبرستان کی زمین پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ منظر دیکھتے ہی دونوں پاگلوں کی طرح واپس گاؤں بھاگے۔ ادھر غائب شدہ مجسمہ زمین پھاڑتے ہوئے دوبارہ نمودار ہو چکا تھا۔ سبھی نے دیکھا کہ مجسمہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح اس کے ہاتھ میں چھری تھی، وہی انداز تھا، اسی طرح جسم پر چوہوں بلیوں کا بدبودار خون تھا، اور وہی چہرہ۔ مجسمے کے دوبارہ ظاہر ہوتے ہی ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ جادو کا اثر ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ سحر ٹوٹا نہیں تھا، نہ جانے کتنے عرصے کے لیے اسے جکڑا گیا تھا، کتنے عرصے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا تھا، اور کب تک اس کی آنکھوں کی چمک سے گاؤں والوں کو جلا سکتا تھا، یہ کسی کو علم نہیں تھا۔ گاؤں پہنچ کر جاگیردار نے دل میں سکھ کا سانس لیا کہ اچھا ہوا کہ یہ ساکت کا ساکت رہا، یہاں تک ہی محدود ہے، ورنہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ اس کے گاؤں تک نہ پہنچ جائے۔ ادھر نمبردار کہہ رہا تھا کہ جاگیردار اس کو ختم کرنے کا حل سوچو، دیکھ نہیں رہے ہو اس کی آنکھوں کی چمک کس قدر مزید بڑھ گئی ہے، ہر طرف آگ پھیلتی دکھائی دیتی ہے۔ ابھی یہ لفظ اس کی زبان پر تھے کہ جس درخت کے نیچے وہ کھڑے تھے وہ درخت جلنے لگا۔ یکدم قریب سے بھڑکتی آگ کو دیکھ کر دونوں بڑوں کی حفاظت میں لینے والے مجمع اپنی جانیں بچاتے ہوئے دونوں کو تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلا، اور یہ دونوں بھی کمزور انسانوں کی طرح بھاگنے لگے۔ شاید مجسمے نے یہ بات ظاہر کر دی تھی کہ اب کسی کی بھی زندگی محفوظ نہیں، وہ جسے چاہے اور جب چاہے جلا کر ہڈیاں بنا دے گا۔ لوگوں کے لبوں کی مسکراہٹیں ختم ہو چکی تھیں۔ شام ہونے تک شہر گئے ہوئے ملازم ایک خستہ حال بوڑھے کو کندھوں پر اٹھائے گاؤں آ گئے اور دونوں بڑوں کے سامنے رکھ دیا۔ اس سے قبل کہ جاگیردار کچھ بولتا، نمبردار بولا، سنا ہے تمہارے پاس بہت علم ہے، بڑی بڑی بلائیں تمہارے قبضے میں ہیں، بہت طاقتیں ہیں، جو چاہے کر سکتے ہو۔ ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے۔ جب انہوں نے مجسمے کے متعلق کہا تو بابے کی آنکھیں انگارے اگلنے لگیں۔ اس کے مرید کے ساتھ برتا گیا گاؤں والوں کا سلوک نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ تب وہ بولا، میں مجسمے پر قابو تو پا سکتا ہوں لیکن کبھی قابو نہیں پاؤں گا۔ بابے کی زبان سے انکار کا لفظ سن کر جاگیردار گرجا، کیوں نہیں پاؤ گے قابو؟ یہاں میرا چیلا آیا تھا، وہ مجسمے کی آنکھوں کی چمک اپنی آنکھوں میں جذب کرنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگوں نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا، اسے گلیوں میں رسے سے باندھ کر کھینچا، درختوں کے ساتھ باندھ کر جان سے مار ڈالا۔ اگر تم ایک رات اسے دے دیتے تو شاید تم اس مجسمے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیتے۔ میں اب کچھ نہیں کروں گا۔ نمبردار اور جاگیردار کو اپنی جانوں کی فکر تھی، لیکن نمبردار اپنا وقار بلند کرتے ہوئے بولا، دیکھو بابا سائیں، یہ جو گاؤں والے ہیں نا، سب ہمارے اپنے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان میں سے کسی ایک کی بھی مجسمے کے ہاتھوں موت ہو۔ ہم کسی کو بھی جلتے اور پگھلتے نہیں دیکھ سکتے۔ گاؤں والے جاگیردار کی زبان سے اپنی حفاظت کی باتیں سن کر جاگیردار اور نمبردار کی تعریفیں کرنے لگے کہ انہیں گاؤں والوں کی کتنی فکر ہے، لیکن سائیں بابا کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تب نمبردار نے اسے دھمکی دی، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں بھی اسی ملنگ کی طرح گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، تمہیں بھی درخت کے ساتھ باندھ کر پتھروں سے مارا جائے گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، سائیں بابا گرجا، تم جو جی چاہے کر لو، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، مجسمے پر گرفت حاصل نہیں کروں گا۔ جب کسی طرح بابا ان کی باتوں اور دھمکیوں میں نہ آیا تو سبھی لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ یہ بابا ہی اس مجسمے کے سحر کو توڑ سکتا ہے، اور جب بھی اس کا سحر ٹوٹے گا، کلہاڑیوں کے وار کر کے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیما بنا دیں گے، ہڈیوں کو بھی آگ لگا دیں گے۔ تب نمبردار گاؤں والوں سے بولا، تم سب کی زندگیوں کا مسئلہ ہے، اس بزرگ صاحب کے پاؤں پکڑ لو، اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اس کی خوب عزت افزائی کرو، جو کہتا ہے وہ کرو۔ وہاں کھڑے تمام لوگ بابے کے سامنے ہاتھ باندھے پاؤں گر پڑے۔
نہ جانے اسے کیسے ان لوگوں پر ترس آیا، تب وہ بولا، صرف 41 دن چاہیے مجھے، اور 41ویں دن مجھے ایک مردہ لاش چاہیے۔ ہاں ہاں، لاش مل جائے گی، تمام گاؤں والے ایک ساتھ بولے۔ تب سائیں بابا بولا، مجھے ہر روز 10 کتوں اور 10 بلیوں کا خون چاہیے۔ مل جائے گا، گاؤں والے ایک ساتھ بولے۔ میں ایسا منتر پڑھنا چاہتا ہوں، ایسا عمل کرنا چاہتا ہوں کہ 41ویں دن اس مجسمے کو سب اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں تڑپتا دیکھو گے۔ ملنگ بابا جو کام چوری چھپے کیا کرتا تھا وہی کام، بلکہ اس سے بھی بدتر کام گاؤں والوں کے مل کر کرنے لگے۔ رات ہوئی تو ایک بڑے سے برتن میں 10 کتوں اور بلیوں کا خون جمع کر کے بابا سائیں کے سامنے رکھ دیا گیا، اور وہ اسے اٹھائے مجسمے سے ڈرے بغیر منتر پڑھتے ہوئے قبرستان کی جانب بڑھنے لگا، اور جاتے ہی تمام خون سر سے پاؤں تک اس مجسمے پر پھینک دیا، پھر خود اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ رات بھی قبرستان میں رہا، صبح واپس گاؤں آ گیا۔ اب ہر روز ایسا ہی ہوتا رہا، کتے بلیاں قتل ہوتے رہے، خون سے مجسمے کو نہلایا جاتا رہا، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر منتر پڑھا جاتا رہا۔ 20 دن گزر گئے تھے، بابا سائیں کے آنے سے گاؤں میں کسی قسم کا کوئی قتل وغیرہ نہ ہوا۔ آہستہ آہستہ مجسمے کی آنکھوں کی چمک بھی ماند پڑنے لگی تھی۔ دن گزرتے رہے، سائیں بابا منتر پڑھتا رہا۔ مجسمہ صرف ایک مجسمہ رہ گیا، آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے ان میں حرکت ہی نہ رہی ہو۔ نمبردار، جاگیردار اور دوسرے گاؤں والے ایک ماہ کے بعد قبرستان جانے لگے، اور جاگیردار غصے سے ساکت مجسمے پر کبھی اینٹیں مارتا، کبھی پتھر، اور اپنے دل کا غبار نکالتا رہتا۔ بابا سائیں کی عزت اس طرح سے ہو رہی تھی جیسے یہ مہمان خاص ہوں۔ اب قبرستان میں نہ تو خوف رہا تھا اور نہ ہی دہشت۔ جنات، چڑیلیں سائیں بابا کے آنے سے ایسے غائب ہو گئے تھے جیسے بہت بڑی طاقت قبرستان میں گھس آئی ہو۔ آج 41واں دن تھا، عمل کرنے کی آخری رات، مجسمے کی زندگی کی بھی آخری رات، لوگوں کی پریشانی کی بھی آخری رات۔ صبح سویرے ہی جاگیردار ملازموں کے ساتھ تحفے تحائف، پھولوں کے ہار لے کر آ گیا۔ گاؤں والے بابا سائیں کو کندھے پر اٹھائے جشن منا رہے تھے۔ اتنے میں انہیں ایک خوشی کی خبر اور مل گئی کہ ساتھ والے گاؤں میں ایک بزرگ مر گیا ہے۔ یہ پہلا دن تھا کہ گاؤں والوں نے کسی کے مرنے پر کھل کھلا کر کہے لگائے اور جشن منائے۔ پورا دن جشن مناتے گزر گیا۔ ملازموں نے ڈیرے پر ہی 10 کتوں اور 10 بلیوں کو ہلاک کر لیا۔ ان کے جسم کا تمام خون نچوڑ کر مخصوص برتن میں جمع کیا گیا، اور عصر کے وقت ہی ایک میلے کی صورت میں قبرستان چلے گئے۔ دوسرے گاؤں والوں کو نمبردار کا پیغام بھیج دیا گیا کہ مرنے والے کو دفن نہ کیا جائے، اس کی لاش یہاں ڈیرے پر لائی جائے تاکہ بزرگ کی لاش سامنے رکھ کر اپنا عمل مکمل کر سکیں۔ ایسا ہی ہوا، نمبردار کا حکم تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا حکم ماننا پڑا۔ دونوں بڑوں نے پہلے تو جا کر مجسمے کے سر پر پتھر اور جوتے مارے، اور پھر گاؤں والوں سے کہا کہ اسے جوتے مارو، پتھر مارو، کیونکہ صبح تک یہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ سبھی نے ایسا کیا۔ نمبردار اور جاگیردار کے بیٹوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اپنا فل تیش دکھایا۔ کوئی کہتا کہ میں اس کا گلا دبا دیتا ہوں، کوئی کہتا کہ میں اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا ہوں، اور کوئی کچھ۔ ادھر مجسمے کی بنائی اس قدر ماند پڑ چکی تھی کہ ایک عام انسان کی طرح دیکھ سکتا تھا۔ بابا سائیں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، ورنہ میرا تمام عمل ضائع ہو جائے گا۔ اگر بابا سائیں ایسا نہ کہتا تو ہو سکتا تھا کہ جاگیردار اور نمبردار کے بپھرے بیٹے مجسمے کی آنکھوں کا کیما بنا ڈالتے۔ شام ہوئی تو بابا سائیں نے سبھی کو واپس لوٹ جانے کو کہا۔ سبھی لوگ خوشیاں مناتے، مسکراہٹیں بکھیرتے واپس چلے آئے۔ اندھیرا پھیلنے لگا، دوسرے گاؤں والے مرنے والے کی لاش لے آئے۔ اندھیرا پھیل گیا، لاش مجسمے کے سامنے پڑی تھی، اور بابا سائیں مجسمے کو کتوں بلیوں کے خون سے نہلانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس چیخ کے ساتھ ہی بابا سائیں تڑپنے لگا۔ بابا سائیں کو بھی اسی سیاہ ناگ نے کاٹ لیا تھا جس نے پہلے جادوگر کو کاٹا تھا۔ ابھی منہ سے جھاگ شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک فکرہ بابا سائیں کے منہ سے نکلا، جو اس نے مجسمے کو کہا، جا بیٹا، میں اپنا سارا علم اور سارا عمل تجھے دیتا ہوں۔ اور اتنا کہنے کی دیر تھی کہ مجسمے کی مرجھائی آنکھوں میں پھر سے چمک پیدا ہو گئی۔ ماند شدہ آنکھیں ایسے چمکنے لگیں کہ جیسے ان کی تاب نہ لاتے ہوئے گاؤں کے گاؤں جل جائیں گے۔ بابا سائیں زمین پر پڑا تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی قبرستان بھیانک چیخوں سے گونجنے لگا۔ جنات اور چڑیلیں مجسمے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ گاؤں میں خوشیاں منانے والے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔
ان کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹیں مایوسیوں میں بدل گئیں، چہروں کی رنگت پھر سے اڑ گئی۔ مجسمے کی آنکھوں کی چمک اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جسے بھی گھور کر دیکھتا وہ سیدھا قبر میں چلا جاتا۔ چھتوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جب بھی قبرستان کا بھیانک منظر دیکھتے تو خوف سے کانپ کر رہ جاتے تھے۔ بالآخر صبح ہوئی اور لوگ ڈرتے ڈرتے باہر نکلے۔ باہر کھلے میدان میں درخت کے نیچے سائیں بابا کی لاش پڑی دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گئے۔ لاش کا گاؤں آنا لوگوں کو خوف زدہ کر گیا۔ جو بھی لاش دیکھتا دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو جاتا۔ لاش کے منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، پورا جسم نیلا ہو چکا تھا، ایسے جیسے کوئی زہریلی چیز اس نے نگل لی ہو۔ اگر مجسمے کی وجہ سے مرتا تو یقیناً اس کے جسم کے تمام کھال پانی کی طرح بہہ چکی ہوتی، لیکن یہ کام مجسمے کا نہیں تھا، کسی زہریلی چیز کے کاٹنے سے مرا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو رہے تھے، انہیں اپنی موت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے غسل دے کر کفن پہنا دیا گیا، لیکن ملنگ بابا کی طرح اس کے گرد بھی لپٹا کفن آگ میں بھڑک اٹھا اور جلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ دوسرا کفن پہنایا گیا، پھر تیسرا، مگر ایسا ہی ہوا۔ نمبردار بھی بابا سائیں کی میت کے ساتھ قبرستان میں آیا۔ اس بابے کی وجہ سے گاؤں کا مسئلہ حل ہو جانا تھا، اگر سیاہ ناگ اسے کاٹ نہ کھاتا۔ قبر میں اتارتے اتارتے ان کی نظر قبرستان کے ایک کونے میں اس مجسمے پر پڑی جو ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شور برپا ہو گیا، لوگ قبروں پر گرتے پڑتے بھاگنے لگے، لیکن نمبردار مجسمے کی چمکتی آنکھوں کا شکار ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ہوش کھو بیٹھا اور مدہوشی کے عالم میں آنکھیں پھاڑے مجسمے کی طرف بڑھنے لگا۔ بڑھتے بڑھتے بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجسمہ غائب ہو گیا، لیکن نمبردار اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، نہ بولتا، نہ چیختا اور نہ ہی تڑپتا۔ لوگ حیران و پریشان تھے کہ نمبردار کیوں کھڑا ہے، کیوں واپس نہیں آتا۔ سب اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے، لیکن ہاتھ لگانے سے ڈرتے تھے۔ ادھر نمبردار کا جسم پگھلتے ہوئے زمین پر گرنے لگا۔ پھر نمبردار کا بھی وہی حشر ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک کوہرام برپا ہو گیا، کیونکہ نمبردار کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ نمبردار کی موت کی خبر گاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں میں بھی پہنچ گئی۔ جاگیردار اپنے دوست نمبردار کی مجسمے کے ہاتھوں موت کا سن کر لرز کر رہ گیا۔ یہ نمبردار کی موت نہیں تھی، اس کی اپنی موت تھی۔ اسے بھی محسوس ہونے لگا کہ جیسے موت نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہو۔ بمشکل نمبردار کے گاؤں گیا، اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف آدمی تھے کہ مجسمے کی آنکھوں کا نشانہ نہ بن سکے۔ وہاں نمبردار کی ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھ کر تڑپ گیا۔ بالآخر شام تک اسے بھی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ جاگیردار نے نمبردار کے لڑکوں کو سمجھایا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم اس مجسمے کی بہنوں کو قتل نہ کرتے تو شاید تمہارا باپ آج اتری کھال کے ساتھ دفن نہ ہوتا۔ نمبردار کے چاروں جوان لڑکے، جن کا مشغلہ ہی یہی تھا کہ لڑکیوں کو تنگ کریں، اپنی من مانی کریں، مارے پیٹیں، بولے ہمارا باپ ڈرپوک تھا، اسی لیے مارا گیا۔ مجسمہ ہمیں کیوں نہیں مارتا، ہماری کھالیں کیوں نہیں پگھلاتا؟ اور چاچا جاگیردار، تم بھی ڈرپوک ہو اور موت سے خوف زدہ ہو۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری بگڑی شکل بتاتی ہے کہ تم بھی موت سے گھبراتے ہو اور مرنے سے بھی ڈرتے ہو۔ یہ باتیں جاگیردار کے تینوں بیٹے بھی سن رہے تھے، جنہوں نے نمبردار کے بیٹوں کی حمایت کی۔ ایک بیٹا بولا، دوست تم ٹھیک کہتے ہو کہ یہ ہمارا باپ ہے، لیکن صرف نام کا جاگیردار۔ اس میں کمال نہیں ہے، اگر زندہ ہے تو صرف ملازموں کی وجہ سے کہ وہ اسے بچا لیں گے۔ یہ ایسی باتیں تھیں جنہوں نے جاگیردار کے دل کو چھلنی چھلنی کر دیا۔ واقعی اس کے اندر مضبوط دل نہیں تھا، ورنہ عام لوگوں کی طرح خوفزدہ ہو کر ڈرتا نہ پھرتا، یتیموں کی طرح سہما سہما نہ رہتا۔ تب جاگیردار چلایا، تم جوان ہو، تمہارے اندر گرم خون جوش مارتا پھرتا ہے، لیکن یہ بات دل میں بٹھا لو کہ مجسمے کے سامنے تم سب چوہے ہو، گیدڑ ہو۔ وہ تم سب کو ایک ایک کر کے جلا دے گا۔ جسے تم اتنا مضبوط جسم سمجھتے ہو نا، وہ انہیں پگھلا کر رکھ دے گا، تمہاری مضبوط ہڈیوں کو چورا چورا کر دے گا۔ جاگیردار کی بہکی بہکی باتیں سن کر سبھی ہنس پڑے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ اپنے باپ کو دفن کر کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ رسی جل گئی لیکن بل نہ گئے۔ یہی بات ان لوگوں کے لیے موت تھی۔ موت کو سروں پر پا کر بھی موت کو للکار رہے تھے۔ باپ کی موت سے عبرت پکڑنے کے بجائے کہتے تھے کہ لوگوں کو تنگ کرنا ہمارا مشغلہ ہے۔ رات باتوں میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو نمبردار کے جسم کی تمام ہڈیاں ان کے ڈیرے پر بکھری پڑی تھیں۔
जिन्हें देखकर वो सभी चीख पड़े, किसने कब्र खोदी है हमारे बाप की, किसने बेहुरमती की है उनके ढांचे की, किसने निकाली हैं उनके जिस्म की हड्डियां। वो चीख रहे थे, लेकिन तमाम लोग खौफजदा थे। वो जान गए थे कि मुजस्मे ने जिस तरह उसकी लाश को जलाया था, पिघलाया था, उसी तरह नंबरदार की हड्डियां भी कब्र से निकाल लाया था। जागीरदार हड्डियां देखकर कांप उठा। उसका दिल धड़कते हुए जिस्म से बाहर आने को मचल रहा था। जबान से बोला नहीं जाता था। बेटों ने हड्डियां उठाईं और कब्रिस्तान की जानिब चल पड़े, लेकिन नंबरदार की कब्र के करीब खड़ी हसीना को देखकर चौंक गए। अब ये बात समझने में मुश्किल ना हुई कि ये तमाम उसी ने ही किया है। जवान लड़कों के उतरे हुए चेहरे, उड़े हुए रंग देखकर जागीरदार बोला, हो गई ना तुम लोगों के मजबूत जिस्मों से कुवत खत्म। देख लिया ना सामने मौत को, रुक क्यों गए? बढ़ाओ कदम आगे। नहीं चचा, तुम गलत समझे हो। हमें इससे डर नहीं आ रहा, सिर्फ देख रहे हैं कि इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि हमारे बाप की कब्र खोद डाले। हसीना खड़ी खड़ी गायब हो गई। बातों बातों में उन लोगों में एक आदमी जो बुजुर्ग था वो बोला, साहब जी, मुजस्मा ताकत से जेर नहीं हो सकता, इल्म से जेर हो सकता है। देखा नहीं है साईं बाबा के अमल ने उसके आंखों की बिनाई खत्म कर डाली थी। अगर और कोई इल्म वाला मिल जाए तो आप उस मुजस्मे की हड्डियां भी तोड़ सकते हैं और चेहरा भी चूल्हे में जला सकते हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। बुजुर्ग ने यह बात 100% सच कही थी। वाकई ऐसा ही हो सकता था, वरना एक एक करके पूरे गांव के लोग जल सकते थे। लिहाजा हड्डियों को दोबारा कब्र में दफनाने के बाद ऐलान किया गया कि जो कोई भी मुजस्मे को ख़त्म करेगा, आधा गांव उसे दे दिया जाएगा और वो आधे गांव का मालिक बन जाएगा। ये एक ऐसा लालच था कि हर किसी के कदम हरकत में आने लगे। हर कोई तसव्वुरात में खुद को आधे गांव का मालिक तसव्वुर करने लगा। रात होने से कबल ही आधा गांव, आधे से ज्यादा गांव मर्दों से खाली हो गया। हर कोई जादूगर की तलाश में शहरों में भटकने लगा। अब हर रोज यहाँ बाबे आते, मलंग आते और काले इल्म वाले आते, लेकिन तमाम कहानी सुनकर और एक नज़र मुजस्मे को देखकर भाग जाते कि ये उनके बस की बात नहीं। लोग खौफजदा तो थे, लेकिन दिलों में लालच भी था। मौत को करीब पाकर भी गांव के ठेकेदार बनना चाहते थे। दिन गुजरते रहे। एक रात जागीरदार अपनी हवेली के बड़े कमरे में लेटा हुआ था। मुजस्मे के खात्मे से मुतल्लिक ही सोच रहा था कि यकदम उसके कमरे की दीवार फटी और मुजस्मा उसके सामने नमूदार हो गया। यकदम मुजस्मे को अपने सामने खड़ा देखकर जागीरदार कांप कर रह गया, लेकिन ना तो उससे चीखा गया और ना ही बोला गया। जबान को दहशत से ही कुफल लग गया। मुजस्मे की आंखों ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया, उसे मदहोश कर दिया। वो आंखें फाड़े बिस्तर से उठा और मुजस्मे की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। दूसरी तरफ दीवार के गिरने की आवाज सुनते ही मुलाजिम जागीरदार के कमरे की तरफ भागे तो मुजस्मा गायब हो गया। लेकिन जागीरदार नंबरदार की तरह उसी हालत में खड़ा था, जैसे उसकी आंखों के सामने बहुत बड़ी बला खड़ी हो। ना आंख झपकता, ना सर हिलाता, ना ही कोई हरकत करता, सिर्फ मुजस्मे की मानिंद खड़ा था। शायद मुजस्मे की दहशत ने ही उसकी जान खींच ली थी। और फिर उसका हशर बिल्कुल नंबरदार जैसा हुआ। वो भी ढांचा बन गया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। ना चीख बुलंद हुई, ना तड़प पैदा हुई, ना कोई गूंज उठी। मुजस्मे की आंखों की कशिश इस कदर दहशतनाक थी कि सामना करते ही जान हलक तक आ गई।